یاد رکھنا میرے عزیزو، جب لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہے تو ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم التصالی۔ آپ فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ۔ سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، 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 نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، غوث و رضا کا منگتا، خواجہ پیا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اپنے دل میں رب کا خوف رکھتا ہے، پھر وہ دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں رکھتا۔ جو دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہے، جو دل کے اندر اپنے رب کا خوف نہیں رکھتا، تو وہ دنیا کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈر جایا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا میرے عزیزوں کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا سب سے بڑی پاور ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، پھر کائنات کی ساری مخلوق اس سے خوف کھایا کرتی ہے۔ دیکھو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرما دیا اور اپنے بندوں کو حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ قرآن کے اندر آیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ رب کریم نے اپنے بندوں کو حکم دیا روزہ رکھو،
قرآن مقدس کے اندر آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے رکھو۔ رب کریم نے قرآن مقدس کے اندر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، قرآن مقدس میں آیا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حج کرنے کا حکم دیا، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کا بندہ، جو مسلمان صاحب استطاعت ہے، ان پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، قابل ذکر ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو حرف تنبیہ کا استعمال نہیں کیا، رب کریم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو حرف تنبیہ کا استعمال نہیں کیا، اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حرف تنبیہ کا استعمال نہیں کیا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، رب کریم نے حج کرنے کا حکم دیا لیکن یہاں بھی حرف تنبیہ کو نہیں لایا گیا۔ لیکن جب اپنے ولیوں کی بات آتی ہے، اللہ کے ولیوں کی بات آئی، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنا چاہا تو وہاں پر حرف تنبیہ کو لایا گیا اور فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ، کیونکہ رب کریم میرے عزیز و عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے بھی میرے بندے ہوں گے جو نماز کا انکار نہیں کریں گے، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو نہ روزے کا انکار کریں گے، نہ نماز کا انکار کریں گے، نہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے، نہ وہ کسی اور عبادت کا انکار کریں گے، نہ وہ حج کا انکار کریں گے۔ جب بھی میرے محبوبین بندوں کا ذکر ہوگا، جب بھی میرے ولیوں کا ذکر ہوگا تو وہ ان کا انکار کریں گے، ان کی کشف و کرامت کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے، ان کی پاور کا انکار کریں گے۔ آج یہی ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ نمازیں پڑھنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کالے کر لیے، آپ کو حج کرنے والے ایسے حاجی مل جائیں گے جو ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے، روزہ رکھنے والے بھی آپ کو بہت مل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کی جب بات آتی ہے تو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رب کریم جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جب اپنے ولیوں کا ذکر کیا تو پہلے خبردار کر دیا، ہوشیار کر دیا کہ یاد رکھنا میرے ولیوں سے نہ ٹکرانا، میرے ولیوں کی شان میں گستاخی نہ کرنا، میرے ولیوں کے بارے میں کوئی بات نہ بولنا، اور جو بھی میرے ولیوں سے، میرے محبوبین بندوں سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک بندوں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا کیا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آگاہ کہاں پر کیا جاتا ہے، ہوشیار خبردار کہاں پر کیا جاتا ہے، الرٹ کہاں پر کیا جاتا ہے، جہاں پر جان کا خطرہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں پر کروسنگ ہوتا ہے، ریلوے کروسنگ، تو جب ٹرین کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو دونوں طرف سے بلیاں گرا دی جاتی ہیں، ڈنڈے گرا دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے ڈینجر کا کہ ابھی آگے نہ بڑھنا جب تک ٹرین نہ گزر جائے، اگر آگے بڑھو گے اور ٹرین آ گئی تو تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ بڑے بڑے ٹرانسفارم رکھے ہوئے ہوتے ہیں لائٹ کے، جہاں پر بجلی گھر ہوتا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پر ڈینجر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بجلی کے کھمبوں پر ڈینجر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، خطرہ ہے، یہاں پر جان جا سکتی ہے اس کو ہاتھ لگانے سے، اس کو چھونے سے، تو انسان وہاں الرٹ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں، بجلی کے تاروں کو چھونے سے تمہاری جان جا سکتی ہے، اور جہاں پر ڈینجر کا بورڈ لگا ہوا ہے وہاں جاؤ گے تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے الرٹ کر دیا، ہوشیار کر دیا کہ وہاں تو صرف تمہاری جان جائے گی، لیکن یہاں اللہ کے ولیوں سے ٹکراؤ گے، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اب جس کے پاس ایمان نہیں تو پھر کیا وہ جنت میں جائے گا؟ آخرت میں تو اس کو پھر عذاب جہنم کا ہی سامنا کرنا ہے نا، وہ اسی کا حقدار ہے۔ تو ولیوں کے گستاخ
آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو نہ کبھی نماز چھوڑتے ہیں نہ روزہ چھوڑتے ہیں. اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے، بلکہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عبادتوں میں آپ کو وہی مصروف نظر آئیں گے، لیکن انہوں نے اپنی عبادتوں کو کہاں جا کر کے بیکار کر لیا. ایسی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی جو اللہ کے محبوبین بندوں کی پاور کا، ان کے کشف و کرامت کا اور ان کی طاقت کا انکار کرتے ہیں، ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے کا انکار کرتے ہیں. اب بے شمار اللہ کے ولی تشریف لائے، اس روئے زمین پر لاتے رہیں گے اور بھی قیامت تک آتے رہیں گے. پہلے بھی آئے ہیں اور بھی آ رہے ہیں، آتے رہیں گے اور بھی آگے، بے شمار اللہ کے ولی. لیکن جو مقام، جو مرتبہ محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی اور ولی کو حاصل نہیں. ولیوں کے ہی بارے میں کسی نے کہا ہے نا کہ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا. آنے واحد میں بدل دے زندگی کے پیچ و خم، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا. جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر کس کے دامن تھام لو اولیاء اللہ کا. لیکن آؤ میرے عزیزو، انہی اولیاء اللہ میں جن کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے. اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کیا کشف و کرامات سے آپ کو نوازا. آپ ہی کے دور کے جتنے بھی ولی گزرے ہیں سب نے کہا ہے کہ ہم نے عبد القادر کی طرح کسی کو کشف و کرامت والا نہیں پایا. کتنے مقبول بارگاہ الہی آپ تھے کہ بس جو بات آپ کی زبان سے نکل گئی اللہ رب العزت نے اس بات کو پورا فرما دیا. اور کوئی ایک کرامت تو نہیں ہے نا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات آپ کی ہیں، بے شمار کرامات، چاہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کا معاملہ ہو یا بیماروں کو شفا یاب کرنے کا معاملہ ہو. اللہ رب العزت کے حکم سے بڑے مخلص، غریبوں کے کام میں آنے والے اور باتوں کو درگزر کرنے والے، بیماروں کو ٹھیک کرنے والے رب کریم کے حکم سے. بڑا ایک مشہور سا واقعہ ہے نا بغداد کا، کہ ایک تاجر تھا کہ جس کو تجارت میں بڑا کمال حاصل تھا، بہت مالدار، لیکن محبت رکھتا تھا اولیاء کرام سے، علماء کرام سے، بزرگان دین سے محبت رکھتا تھا. ایک روز نا اس نے دعوت کی، سارے علماء کی، سارے بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی اس نے دعوت کی بغداد کی. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس تاجر نے جس کا نام ابو غالب تھا، حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت کی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا. اب جو دعوت کا دن منتخب کیا گیا تھا، جس دن دعوت کے لیے کہا گیا تھا، وہ دن آ جاتا ہے. اس نے سارے انتظامات کر لیے، سارے کھانے تیار کر لیے گئے، دسترخوان بچھا دیا گیا. بغداد کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان دین اس کے دسترخوان پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کھانا بھی سامنے لگا ہوا ہے لیکن ابھی کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے پہلے وہاں تمام علماء موجود تھے. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو سارے لوگوں پر، سارے علماء پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کے سامنے ایک ٹوکری کو لا کر کے رکھا گیا. جب آپ نے دیکھا نا اس ٹوکری کو تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس دعوت کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے یہ دعوت کی گئی ہے. دیکھو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے. کچھ لوگ اس بات کو بڑے دوسرے اینگل سے لے کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے بڑھا دیا. اللہ رب العزت جس کو چاہے یہ علم عطا فرما سکتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کے مقصد کو جان لیا. آپ نے جب اس ٹوکری کو کھول کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بچہ ہے کہ جو ہاتھوں سے اپاہج ہے، اندھا بھی ہے، اس کے پیر بھی بیکار ہے، پورا کا پورا اس کا جسم بیکار ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ، اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ فوراً صحیح و سلامت ہونے کے بعد میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کے پیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم اللہ کے نبی نہیں ہے، غوث اعظم اللہ کے پیغمبر نہیں، اللہ کے رسول نہیں ہے، بلکہ آپ اولاد علی ہیں، اولاد نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں آپ، اللہ کے نبی اور رسول نہیں، پیغمبر نہیں ہے، لیکن مقام دیکھے، مرتبہ دیکھے، اور یہاں سے اندازہ لگائیں وہ لوگ جو گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اولیاء اللہ ہیں، کہ جب اللہ اپنے ولیوں کو اتنی پاور عطا فرماتا ہے، اپنے ولیوں کو رب کریم نے اتنی طاقت عطا فرما رکھی ہے، تو اللہ کے حبیب کا کیا عالم ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اور دیکھیں اولیاء اللہ کا دامن تھامنے سے نقصان نہیں بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم، فاضل، عامل، کامل، ولی اللہ بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہے، اور لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، جب لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہے تو ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم التصالی، آپ فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اولیاء اللہ کی طاقت کا انکار کرے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ دامن تھام لو ولیوں کا، ولیوں کے قریب آ جاؤ، ولیوں سے محبت کرو، ان کی محبت تمہاری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور بس یہی کہو کہ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔